اب اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نودی بالصلاۃ فتحت ابواب السماء، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، اذان کئی موقع پہ دی جاتی ہے، نام رکھنے کے لیے بھی دی جاتی ہے، مصیبت ٹالنے کے لیے بھی دی جاتی ہے، تیز آندھی آئے تو بھی اذان دی جاتی ہے تاکہ وہ آندھی ٹل جائے، بارش تیز ہو تو بھی اذان دی جاتی ہے تاکہ بارش سے نقصان نہ ہو۔ آج یہ سب آداب ہم کو معلوم نہیں ہے، اس لیے طوفان آ گیا، بہا لے گیا، گھر بہہ گئے، بارش ہوئے تو دعا کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے، اذان دینے کا علم ہی نہیں ہے، اس وجہ سے تباہیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں وغیرہ ہوتا ہے۔ بہرحال حاضرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس اذان کے بعد جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ دعا اذان کے بعد قبول ہوتی ہے، اسی لیے اذان کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ جیسے جمعہ کی اذان ہو گئی، اقامت ہونے سے پہلے تک جو بھی دعا کی جائے رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ دو خطبوں کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ دو خطبے جو پڑھے جاتے ہیں جمعہ کے دن، ان خطبوں کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، مگر اس میں آداب ہیں۔ آداب یہ ہے کہ دو خطبوں کے درمیان دعا زبان سے بڑی آواز سے نہ کی جائے اور نہ ہی ہاتھ اٹھا کر کیے جائے، بلکہ آہستہ یا دل میں دعا کر سکتے ہیں دو خطبوں کے درمیان میں۔ اسی طرح جمعہ کے دن یا عید میں خطبے میں اگر درود پاک کی آیت پڑھی جائے تو بڑی آواز سے درود پڑھنا بھی درست نہیں ہے۔ لوگ پڑھتے ہیں، ہم بارہا بتا رہے ہیں، یہ بھی بتاتے ہیں کہ خطبے کے وقت میں درود کی آیت آئے تو درود نہیں پڑھنا چاہیے بڑی آواز سے، دل میں پڑھ سکتے ہیں، نہ بھی پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، دل میں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح نماز کے اندر آمین آہستہ کہنا چاہیے، تو بار بار اعلان بھی کیا جاتا ہے، مگر لوگ چونکہ عادت ہے، عادت کی بنیاد پر زبان پر قابو نہیں پا سکتے، اچانک زبان سے نکل جاتا ہے۔ بہرحال یاد رکھنے کی بات ہے، یاد رکھ لینا چاہیے، یا آداب کے خلاف ہے۔ تو اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، دو خطبوں کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے کہ اس دن جو دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ بعض علماء کرام نے فرمایا خطبوں کے درمیان والا وقت، بعض علماء نے فرمایا عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت۔ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جمعہ کے دن نماز عرصے سے مغرب تک مصلی بچھا کر ذکر میں مصروف ہوتی، اور سورج ڈوبنے کا جب وقت آتا تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی، دعا کے بعد یہ عرض کرتی کہ مولا یہی وقت ہے، یہی وقت ہے، یعنی یہی وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جمعہ کے دن خاص طور پر وہ وقت بھی دعا کی قبولیت کا ہے۔ اور ایسے ہی ذکر یہ بھی کیا جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے ہر نیک عمل کے بعد جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، ہر نیک عمل کے بعد جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو دعا قبول ہونے کے یہ چند اوقات ہیں۔